السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 2013 یعنی 2013 کے TET پیپر فرسٹ کا اردو کا سوالیہ پرچہ حل کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم کوشش کریں گے ما تجزیہ اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ چلیے سب سے پہلے کوشچن نمبر 1 یعنی جو پہلا سوال ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو پیراگراف دیا ہوا ہے، اقتباس دیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے۔ درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور دیے گئے سوالات کے 4 متبادل سے صحیح متبادل کی نشاندہی کیجیے۔ تو کوشچن نمبر 31 سے 34 تک کے آنسرز ہم کو یہ پیراگراف یعنی اقتباس کو پڑھ کر جوابات دینا ہے۔ تو اقتباس پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جامعہ ازہر اور جامعۃ الازہر 2 مختلف ادارے ہیں۔ جامعہ ازہر مسجد ہے جس کی تعمیر سن 361 ہجری میں معیز اللہ کے غلام جواہر القاتب نے اس وقت کی جب اس نے قاہرہ آباد کیا۔ اس اعتبار سے یہ قاہرہ کی سب سے قدیم مسجد ہے اور اس کی تعمیر میں ایک ایسا طلسم رکھ دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی پرندہ، مکڑی یا کبوتر وغیرہ نہیں رہ سکتا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق درس و تدریس کے حلقے قائم ہوئے۔ یہاں کی تعلیم کی اتنی شہرت ہوئی کہ دور دراز ملکوں سے یہاں آنے لگے۔ وقتاً فوقتاً اس مسجد کے اطراف بھی متعدد علوم کی تدریس کے لیے شعبہ جات قائم ہوئے اور اس کی عمارتوں نے شہر کے بڑے حصے کو گھیر لیا۔ اس طرح باقاعدہ یونیورسٹی کی بنیاد پڑی جو جامعۃ الازہر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اب اصل تعلیم جامعۃ الازہر میں ہی ہوتی ہے، البتہ جامعۃ الازہر میں اب بھی تدریس کی بہت سی کلاسیں لگتی ہے۔ ان میں حدیث و تفسیر قابل ذکر ہے۔ ان حلقہ ہائے درس میں پردے کے اہتمام سے خواتین بھی شریک ہوتی ہے اور انہیں ڈگری بھی تقویض کی جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 31 ہے، جامعہ ازہر کی تعمیر کس نے کی؟ آپشنس ہیں ہمارے معاذ اللہ، نمبر 2 جواہر القاتب، نمبر 3 محمد عاشور، نمبر 4 محمد الطیب۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے جواہر القاتب۔ کوشچن نمبر 32 ہے، متعدد علوم کی تدریس کے لیے کس ادارے کی بنیاد پڑی؟ آپشنس ہے جامعہ ازہر، جامعۃ الازہر، جامعۃ القاہرہ اور الازہر یونیورسٹی۔ تو دیکھیے جامعہ ازہر جیسا کہ اقتباس میں بتایا گیا ہے، یہ تو کیا تھی مسجد ہے۔ جامعۃ الازہر یہ متعدد علوم کی تدریس کے لیے اس ادارے کی بنیاد پڑی۔ تو آپشن نمبر 2 از دا کریکٹ آنسر۔ اب ہے کوشچن نمبر 33، کس وجہ سے مسجد میں کوئی پرندہ، مکڑی یا کبوتر نہیں رہ سکتے؟ آپشنس ہے جگہ، ہوا، طلسم یا پانی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے طلسم۔ آپشن نمبر 34 ہے متعدد کیا ہے؟ آپشنس ہے اسم، ضمیر، مصدر یا شعبہ جات۔ تو دیکھیے متعدد علوم کہا گیا یعنی مختلف الگ الگ جو شعبے ہوتے ہیں علم کے، وہاں پر اس کی تدریس ہوتی تھی۔ تو متعدد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شعبہ جات۔ تو آپشن نمبر 4 از دا کریکٹ آنسر۔ کوشچن نمبر 35 ہے، وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو دیکھیے بہت ہی آسان سوال ہے، وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ چلیے صحیح جواب تو آپ کو بتا دیا، لیکن اس کو تھوڑا تجزیہ بھی کر لیتے ہیں، جو آپشنز دیے ہوئے ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو دوسرا آپشن ہے صفت۔ تو کسی اسم کی خوبی یا خامی بتانے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے اسم جامد۔ تو ایسا اسم جو نہ تو کسی کلمے سے بنا ہو یعنی کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی کوئی اسم اس سے بنا ہو، تو اسے اسم جامد کہتے ہیں۔ جامد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھوس، جیسے کرسی، میز، کاغذ، قلم، اس طریقے سے۔ اب دیکھتے ہیں اسم مشتق جو آخری چوتھا آپشن دیا گیا ہے، اس میں شک جس کو لکھا ہے اس میں۔ تو ایسا اسم جو کسی مصدر سے، مصدر یعنی انگلش میں جس طریقے سے انفینیٹی ہوتا ہے نا 2، تو ایسے اردو میں ہوتا ہے نا، جیسے کھیلنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، تو یہ مصدر ہے۔ تو جو مصدر سے بنا ہوا ہو یا مصدر سے نکلا ہو تو ایسے اسم کو اسم شک کہتے ہیں۔ جیسے لکھنا سے لکھائی، لکھے گا، لکھتا ہے۔ پڑھنا یہ مصدر تھا، اس سے پڑھائی، پڑھے گا، پڑھتا ہے۔ تو یہ جو اسم ہے وہ اسم مشتق کہلائے گا۔ بہرحال چلیے اگلا کوشچن ہے، کوشچن نمبر 36، جمال امجد کس کی سوانح عمری ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ہے جمال امجد حیدرآبادی کی سوانح عمری ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 37 ہے، 30 پروانے شمع رسالت کے کس کی تصنیف ہے؟
سو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن نمبر 2 طالب ہاشمی 30 پروان شمع رسالت، یہ طالب ہاشمی کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے راجندر سنگھ بیدی کی سن ولادت۔ تو راجندر سنگھ بیدی کی سن ولادت 1915 عیسوی ہے، آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال ہے فلاحت کے معنی کیا ہے؟ آپشنز دیے گئے ہیں باتیں کرنا، کھیتی باڑی کرنا، آسان علاج یا دانائی۔ تو فلاحت کے معنی ہے کھیتی باڑی کرنا، آپشن نمبر 2 از دا کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام بتائیے۔ آپشن سے ولی محمد، محمد میر قاسم علی، حفیظ رانا یا اعظم حسین۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ولی محمد۔ نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام ولی محمد، تو آپشن نمبر 1 از دا کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال ہے شہریار کو کون سا انعام ملا تھا؟ آپشنس ہے پدم شری، اردو اکادمی، ساہتیہ اکادمی یا گیان پیٹھ ایوارڈ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے شہریار کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ اگلا سوال ہے شمس العلماء کسے کہا جاتا ہے؟ آپشنس ہے الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، سر سید احمد خان۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے حاکم کی جمع۔ آپشنس ہے حکام، احکام، حکمات اور حکمت۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے حاکم کی جمع حکام، یعنی کہ آپشن نمبر 1۔ اگلا سوال ہے افراد کی ضد۔ تو آپشنس ہے فراوانی، کمیاب، بہتات یا مفصل۔ تو افراد اس کی الٹ، افراد یعنی کہ زیادہ، فراوانی یا بہتات۔ تو اس کا ضد کیا ہو جائے گا؟ کمیاب۔ تو آپشن نمبر 2 از دا کریکٹ آنسر۔ اگلا کوشچن ہے مربی کی تانیث۔ آپشن ہے مربیہ، رابعہ، مربع یا مبرہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مربیہ، یعنی کہ آپشن نمبر 1۔ چلیے اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 46۔ درج ذیل سے کس لفظ کے آگے خیر لگانے سے وہ بامعنی سابقہ بن جائے گا؟ تو دیکھیے جتنے بھی ہم کو آپشنز دیے گئے سب کے پہلے ہم خیر لگا کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے خیر خواہ، خیر فریب، خیر فروش، خیر نشین۔ اس میں سے اپروپریٹ جو ہے وہ ہے آپشن نمبر 1، کہ خیر لگانے سے خیر خواہ یہ بن رہا ہے، تو بامعنی سابقہ بن چکا ہے۔ تو آپشن نمبر 1 از دا کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال شعر کی صنعت پہچانیے۔ شعر ہے ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ہمارے آپشنس ہے صنعت مبالغہ، صنعت تضاد، صنعت تشبیہ، صنعت استعارہ۔ تو دیکھیے کسی چیز کو بڑا چڑھا کر یہاں پر پیش نہیں کیا گیا تو مبالغہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی گئی، کسی چیز کو کسی چیز کی مشابہ قرار نہیں دیا گیا، تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے صنعت تضاد، کیونکہ پہلے مصرعے میں دیکھیے انسان اور دوسرے میں حیوان، تو یہاں پر دو ضدین استعمال کیے گئے، اس لیے صنعت تضاد۔ اگلا سوال ہے محاورے کے معنی بتائیے۔ سرخ رو ہونا یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہم کو بتانا ہے، اس محاورے کے معنی کو بتانا ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے غصہ ہونا، نمبر 2 ہے لال ہونا، نمبر 3 ہے کامیاب ہونا، نمبر 4 ہے وعدہ پورا کرنا۔ تو سرخ رو ہونا یعنی کہ کامیاب ہونا، تو آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر۔ کوشچن نمبر 49 ہے جملے میں علامات اوقاف پہچانیے۔ تو جملہ ہے کاش میں پرندہ ہوتا۔ تو دیکھیے واوین ہے، واوین کے بعد میں فجائیہ نشان ہے اور اس کے لاسٹ میں ختمہ ہونا چاہیے تھا۔ تو دیکھیے آپشنس کیا کیا ہمارے پاس، واوین اور فجائیہ نشان سکتہ، دوسرا آپشن ہے واوین، فجائیہ نشان اور ختمہ، تیسرا ہے واوین اور وقفہ، چوتھا ہے فجائیہ نشان اور ختمہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے واوین، فجائیہ نشان اور ختمہ۔ اگلا کوشچن ہے شعر مکمل کیجیے۔ آدمیت کا سبق بھول رہی ہے دنیا۔
آپشن دیے ہوئے، غم کے ماروں کو کلیجے سے لگایا جائے۔ آپشن نمبر 2 ہے دل جو بچھڑے ہیں انہیں پھر سے ملایا جائے۔ نمبر 3 آمد صبح کا پیغام سنایا جائے۔ نمبر 4 یہ سبق از سر نو اس کو پڑھایا جائے۔ تو دیکھیے آدمیت کا سبق بھول رہی ہے دنیا، یہ سبق از سر نو اس کو پڑھایا جائے۔ جو سبق بھول رہی ہے وہی سبق اس کو از سر نو پڑھا دو۔ آپشن نمبر 4 از دا کریکٹ آنسر۔ اگلا کوشچن نمبر 51، وہ جملہ جس میں حیرت، افسوس، خوشی، خواہش یا غم کا اظہار ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیے جس جملے میں حیرت، افسوس، خوشی یا غم کا اظہار ہو اسے فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فجائیہ جملہ۔ آپشن نمبر 4 از دا کریکٹ آنسر۔ اب اس میں دوسرے جو آپشن ہیں ان کا بھی تجزیہ کر لیتے ہیں کہ امریہ جملہ جس میں کوئی حکم ہو، استفہامیہ جملہ جس میں کوئی سوال ہو، سوالیہ جملے کو استفہامیہ جملہ کہیں گے، بیانیہ جملہ جس میں کوئی بیان ہو، اور فجائیہ جملہ جس میں حیرت، افسوس، خوشی یا خواہش کا اظہار ہو یا غم کا اظہار ہو۔ آپشن نمبر 4 از دا کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 52، وہ جملہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت پاک کو بیان کیا جائے۔ آپشنس ہے حمد، نعت، نظم معرہ یا قصیدہ۔ تو وہ جملہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی سیرت پاک کو بیان کیا جائے اسے نعت پاک کہتے ہیں۔ تو آپشن نمبر 2 از دا کریکٹ آنسر، نعت۔ اگلا سوال ہے مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپشنس ہے 2، 3، 4 یا 5۔ تو دیکھیے خمسہ کے معنی ہوتے ہیں 5، تو مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ آپشن نمبر 4 از دا کریکٹ آنسر۔ وہ لفظ جو کسی لفظ یا اسم ضمیر کا کسی دوسرے سے رشتہ یا تعلق ظاہر کرے۔ دیکھیے رشتہ اور تعلق ظاہر کرنا ہے، ربط ظاہر کرنا، تو یہ کون سا حرف ہوگا؟ یہ حروف ربط ہوگا۔ آپشن دیکھتے ہیں، حروف جار، حروف عطف، حروف قمری، حروف اضافت۔ تو حروف جار یہ حروف ربط ہوتے ہیں، یعنی وہ لفظ جو کسی لفظ یا اسم ضمیر کا کسی دوسرے سے رشتہ یا تعلق ظاہر کرے، حروف جار۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 55، درج ذیل سے کیا قصیدے کا جز نہیں ہے؟ آپشن ہے گریز، یہ قصیدے کا جز ہے، مدح، یہ بھی قصیدے کا جز ہے، سراپا، سراپا یہ قصیدے کا جز نہیں ہے، یہ مرثیے کا جز ہے۔ اس کا آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر۔ سوال ہے کوشچن نمبر 56، درج ذیل 56 ہے، روپ کس کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ تو دیکھیے رباعی اس ٹاپک سے ہر سال TET کے کوشچن پیپر کے اندر ایٹ لیسٹ ایک کوشچن آ رہا ہے۔ جیسے رباعی کے معجد کون ہیں؟ تو رودکی۔ اسی طریقے سے رباعی کا سب سے بڑا شاعر عمر خیام۔ اسی طریقے سے روپ یہ کس کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ یہ کوشچن اس سال آیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے فراق گورکھپوری۔ آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر۔ رباعی کے اندر 4 مصرے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ رباعی کا چوتھا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوری تفصیلی معلومات رباعی کے متعلق ہمیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ایک سوال تو کمپلسری آ ہی رہا ہے۔ اور رباعی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم نے ہمارے اس چینل کے اوپر ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں پریویس ایئرز کے جتنے PYQ ہے اس کے تمام رباعی سے متعلق سوالات کو ہم نے اس میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ چینل پر اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلی ایک نظم ہے، ہم کو اس کا ریڈنگ کرنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ 4 سوالوں کے جوابات ہم کو دینے ہیں۔ تو چلیے نظم کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے جوابات معلوم کرتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ چلیے اب سوالات کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 57 ہے، کون سی بات اثر رکھتی ہے؟
تو شروع میں ہم نے پڑھا کہ دل سے جو نکلتی ہے، تو آپشنس ہے دل کی، دماغ کی، خاک کی، آسمان کی. تو اس کا جواب ہے دل کی. کون سی بات اثر رکھتی ہے؟ آپشن نمبر 1 دل کی. اگلا سوال ہے آسما کو کس نے چیرا؟ آپشنس ہے عشق نے، نالۂ بے باک نے، سرکش و چالاک نے، اور عشق فتنہ گر نے. تو کیا مصرع تھا کہ نالۂ بے باک، آسما چیر گیا نالۂ بے باک میرا. تو آسما کو کس نے چیرا؟ نالۂ بے باک نے. آپشن نمبر 2. اگلا ہے 59 مسجود ملائک کون ہے؟ دیکھیے ساجد یعنی کہ سجدہ کرنے والا، اور مسجود یعنی کہ جس کو سجدہ کیا جائے. تو سجدہ کس کو کیا گیا تھا؟ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر. آخری سوال ہے آخری بند میں انسانوں کو کس پر ناز ہے؟ تو کیا پڑھا تھا ہم نے آخری بند؟ کہ ناز ہے طاقت گفتار پر نادانوں. تو آخری بند میں انسانوں کو طاقت گفتار پر ناز ہے. آپشن نمبر 4 از دا کریکٹ آنسر.